کل ایک جو مذاق اس پوری قوم کے ساتھ ہوا ہے عمران خان سے، ایک فارمر پرائم منسٹر ہے، اس کی صحت کا معاملہ ہے، اس پہ بھی سیاست انہوں نے کی. پہلے ان کے منسٹرز نے آ کے کہا ہم منوعن اس پہ عمل کریں گے. ایک پاپولر لیڈر ہے، اس کو آپ کیسے ہی کر دیں گے. پھر یہ ایکسکیوز آ گیا کہ جی وہ دوسرے ایکسکیوز جو بھی ہو وہ اس میں ڈیسائیڈ ہوگا، لیکن 48 گھنٹے میں ان کو منتقل کرنا یہ پابند تھے. لیکن دیکھیں سپریم کورٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی نظروں میں، عدلیہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. عدلیہ کے پہلے ہی حکم انہوں نے دھجیاں اڑا دی. آپ تو یاد ہوگا الیکشن کے کیس میں 60 دن میں الیکشن نہیں ہوئے. جو ریزرو سیٹس کا کیس تھا وہ امپلیمنٹ نہیں. اور عمران خان کے خلاف انہوں نے ایکشن لینا ہے، اس کو کہیں مرسی نہ بنا دیا جائے عمران خان کا. آج تو ان کی بہن نے کہہ دیا سر اپنی اگر آپ پریس مجھے کانفرنس اجازت دیں. بالکل جی میں متفق ہوں، آپ کی تمام باتوں میں بے حد وزن ہے. لیکن زبیر صاحب جو سب سے پہلے ایک اعتراض، کیونکہ ون بائی ون ذرا آگے بڑھتے ہیں، آپ نے ریویو کی بھی بات کی، اس کی طرف میں جاتی ہوں. لیکن جو گورنمنٹ نے ریویو کرنے سے پہلے جو ڈپٹی اٹارنی جنرل ہے راجہ محمد شفقت عباسی صاحب، انہوں نے بھی یہ اعتراض اٹھایا تھا. اور گورنمنٹ کا بھی پرابلم یہ ہے، گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ یا عدالت، جو سپریم عدالت ہے، ویسے تو وہ سپریم ہے لیکن وہ اپنے تئیں فیصلہ جاری نہیں کر سکتی کیونکہ اڈیالہ جیل کے اندر یہ قیدی ہے. اور جو پریزنٹ رول ہے 197 یہ بنیاد بنتا ہے کہ کسی بھی قیدی کو اختیار جو اس کو شفٹ کرنے کا یا علاج کا ہے، یا تو وہ صوبائی حکومت فیصلہ کرے گی یا پھر آئی جی جیل خانہ جات اس کا فیصلہ کریں گے. جو سپریم عدالت اس پورے ملک کی ہے، سپریم جو ججز ہیں، معزز ججز ہیں، وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. جو بنیادی اختلاف ہے گورنمنٹ تو یہ اٹھا رہی ہے. دیکھیے آپ بھی بہت قابل ہیں، آپ بتائیے سپریم کورٹ جو بھی ہے پریزنٹ رولز ہی ہے نا، ایکٹ بھی نہیں ہے. رولز کے اندر لکھا ہوا ہے 197 وہ رول ہے کہ جی اس کا سپرنٹینڈنٹ ہے یا آئی جی کے پاس ہی پاورز ہوتی ہیں، یا حکومت فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ کے پاس. انٹرپریٹیشن کس کا کام ہے؟ عدالت کا. اب دیکھیے کیا ان کے لیڈران کورٹ کے آرڈرز پہ ہسپتال میں نہیں گئے؟ ان کے لیڈر جو تھے میاں نواز شریف، وہ ایک 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر کورٹ کے آرڈر پہ وہ ملک سے باہر چلے گئے، کنوکٹڈ آدمی. لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ اپنا تو دیکھیں یہ کیا گراؤنڈ لے رہے ہیں کہ آپ کے لیڈر تو ملک سے باہر گئے 50 اور 4 ہفتے میں واپس آنا تھا، اور آپ 3 سال کے بعد واپس آئے اور آپ کا کورٹ کا عملہ پہنچ گیا ہسپتال ایئرپورٹ پہ، وہاں آپ کا ایفیڈیوٹ ہوا اور آپ کا پروسیکیوٹر پہلے سے موجود تھا اور آپ کو ریلیف مل گئی کیونکہ آپ مقتضی حلقے چاہتے تھے آپ کو ریلیف دینا. دیکھیں پوائنٹ از دیٹ کہ یہ ٹوٹل وائلیشن آف کورٹ آرڈر ہوا ہے. اور اگر ان کی لوگوں نے کوئی غلط کام کیا، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن فائل کر دیں کہ جی ان کے اس لیڈر نے یہ غلط کام کیا اس لیے. لیکن کورٹ کے آرڈر کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، لیکن آپ نے نہیں کرنا. کہ دیکھیے اب بعد میں جو بھی وہ پوائنٹس دے رہے ہیں وہ کورٹ فیصلہ کرے گی، وہ پوائنٹس میں وزن ہے، ہو سکتا ہے کورٹ ریویو کر دے اپنا آرڈر، یا اگر وہ کر دے، لیکن یہ اختیار کورٹ کا ہے، آپ کا نہیں ہے. یو آر باؤنڈ بائی دیٹ. لیکن نیچرلی پاکستان میں رول آف لا ہے. 26ویں 27ویں ترمیم میں سپریم کورٹ کو ویسے ہی فنا کر دیا گیا. نیب کے کیس میں دیکھ لیجئے، کیونکہ عمران خان صاحب کی اپیلیں آنی تھیں سپریم کورٹ میں، تو انہوں نے لا ہی چینج کر دیا کہ جی اب ان کی سیکنڈ اپیل ایک دے دی گئی وہ فیڈرل کورٹ میں، سپریم کورٹ کو وہاں سے فارغ کر دیا گیا. اب یہ بھی ایک لا بنا دیں، آپ ایک قانون بنا دیں کہ عمران خان کے کیس میں کوئی کیس سپریم کورٹ نہیں جائے گا، وہ صرف فیڈرل کورٹ جائے گا. پاس کر دیں یہ لا. یہی طریقہ ہے نا، جب تک سپریم کورٹ ہے آپ کو اس کا عمل کرنا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن زبیر صاحب ایک اور بھی، اب حکومت نے جو ایک اس فیصلے کو اپنی مرضی سے توڑ مروڑ کے جو ایک شکل دی اور جس طرح سے ایک اسپتال کی بجائے دوسرے اسپتال میں لے جایا گیا، گورنمنٹ کا موقف ہے کہ جو سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، سیکیورٹی کا مسئلہ تو الگ چیز ہے، مگر عدالت کے جو حکم کی تعمیل ہے وہ تو ٹوٹل ایک الگ چیز ہے. تو ان چیزوں کو جب تولا جائے گا عدالت کے اندر، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے لیے سختی ہو سکتی ہے؟ اگر ججز نے سٹینڈ لے لیا، جو ہوپ فلی ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اس پورے ماحول میں، تو گورنمنٹ کے لیے سختی ہو سکتی ہے کہ کس طرح سے آپ توہین عدالت کر سکتے ہیں. اور توہین عدالت کا جو ایک مرتکب شخص ہے یا مرتکب کوئی بھی حکومت ہے، سیاسی جماعت ہے، وٹ ایور، کوئی بھی انتظامیہ، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی، اس کے لیے کیا شکل بن سکتی ہے؟ چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہو، وہ آئی جی جیل خانہ جات ہو، وہ صوبائی حکومت ہو، یا پھر وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، کیا ہو سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کیا کچھ کر سکتی ہے توہین عدالت کے مرتکب شخص کے ساتھ؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. پہلی بات تو مجھے بڑی ادب کے ساتھ میں بالکل پی ٹی آئی کے جو پورے عمران خان صاحب جو ان کی اسٹریٹجی رہی ہے بالکل غلط ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا. اب دیکھیے کل ہی میں نے ابھی پروگرام میں تھا، ان کے ایک لیڈر ارباب صاحب نے ابھی کہا کہ کل 9 بجے ان کی کنٹیمپٹ اپلیکیشن یہ فائل کریں گے سپریم کورٹ میں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کنٹیمنرز کس کو بناتے ہیں، کس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے حد تک عزت کی ہے کورٹ کی.
دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ آپ ایک سپرنٹینڈنٹ یا ایک نیچے کے عملے کو کے خلاف آپ کریں گے, آپ عمران خان کو جو ان کی جو جیل مینول کے حساب سے جو چیزیں ہیں وہ تک ان کو مل نہیں رہی ہیں. آج کلیئر ہو گئی, ان کی بہن نے بات کی ہے, وہ سچ ہے یا غلط ہے وہ تو وقت ہی بتائے گا, لیکن جو بات ہوئی ہے میں نے بھی سنی ہوگی, آپ نے بھی سنی ہے. اگر یہ ایک فارمر پرائم منسٹر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اور خود ان کی رپورٹ تھی کہ ان پہ ان کے بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو رہا ہے, کیونکہ ناٹ بیکاز ہی از بلڈ ہائپر ٹینشن کے وہ مریض ہیں, بیکاز ان کو کنفائنمنٹ میں رکھا. یہ منڈیلا رول ہوتا ہے 15 دن سے زیادہ آپ کسی کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں نہیں رکھ سکتے. آپ کو یاد ہو نیلسن منڈیلا کے ساتھ بھی ہوا کرتا تھا جب ساؤتھ افریقہ میں وہ 27 سال وہ رابن آئلینڈ میں قید رہے. تو اس کے بعد سے بہت ڈیولپمنٹ, آپ کے یہاں ہیومن رائٹس, آپ کے فنڈامنٹل رائٹس بالکل فنا ہیں اس ملک میں. آپ نے ان کے خلاف کچھ کام کیا. یہ تو زبیر صاحب ایک عام قیدی, بالکل ایک عام جو چوری چکاری کا قیدی یا ملزم ہوتا ہے, اس کو بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ملاقات کر سکتا ہے. بالکل کھانا بھی جب بھی ہم ملاقات کراتے ہیں, ہاں جب بھی ملاقات, بالکل. دیکھیں آپ نے ان پہ کہا کہ انہوں نے باہر آ کے اسٹیٹمنٹ دے دیا, اس لیے ہم نے ملاقاتیں بند کر دی. پولیٹیکل لوگ سیاسی بیان نہیں دیں گے تو کیا ہوگا. آپ اگر جنہوں نے بیان دیے تو ان کے خلاف آپ ایکشن دے دیں. سائبر کرائم کا لا آپ نے کہا, سائبر کرائم اور ہر چیز کے لا بنا کے آپ بیٹھے ہیں. تو دیکھیے نا, مطلب جو اس ملک میں آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو ہر چیز کا اتنی قانون بنا, لیکن یہ یاد رکھیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ آپ کے پروگرام میں, کہ یہ وقت ایک سا نہیں رہتا. جب وقت بدلے گا یہی کالے قانون جو یہ بنا رہے ہیں یہ ان کے گلے پڑیں گے آ کے. تو ابھی تو آپ پورے اپنی زوم میں ہے نا کہ آپ نے ہر چیز کا لی, ہر قانون آپ ہر چیز پہ قابض ہیں, لیکن ہر وقت نہیں رہیں گے. آپ نے ایک پاپولر لیڈر کے ساتھ یہ کیا ہے, کل آپ بھی ہوں گے ایک جیل میں. آپ کے تو پلیٹلیٹس ہی گر گئے تھے, لیکن آپ جہاز میں اپنے مالک ڈاکٹر عدنان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے دیکھا کس طرح سے آپ اس جہاز میں بیٹھ کے گئے. تو دیکھیں عمران خان, آپ کا آرڈر تھا, یہ پمپس کیوں لے گئے. سیکورٹی کام کس کا ذمہ داری ہوتی ہے؟ سیکورٹی ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی. آپ کوئی پرندہ پر مار سکتا ہے کہ اگر حکومت چاہتی ہے. آپ لوگوں کو سنائے, آپ کو 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر دور کر دیا تھا جرنلسٹ کو. آج بھی ذوالقرنین یہ کہہ رہے تھے, آپ کے بڑے سینئر جرنلسٹ ہمارے کورٹ رپورٹر ہیں سپریم کورٹ کے, بالکل ایسا. بڑا زبردست پوائنٹ زبیر صاحب آپ نے اٹھایا. زبیر صاحب آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ اٹھایا. جب سیکیورٹی کا بہانہ لے کے گورنمنٹ عدالت کے پاس جائے گی تو ڈیفینیٹلی عدالت کو آپ کو ثبوت بھی دینا ہوتے ہیں, پوری جیو فینسنگ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, آپ کو ایریل جو ایویڈنسز ہیں وہ پرووائڈ کرنے پڑتے ہیں گورنمنٹ کو, یا جس نے بھی یہ کہا ہوتا ہے سپریم کورٹ کے سامنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا. تو گورنمنٹ کیسے مضبوط اپنے آپ کو شو کر پائے گی؟ اور اگر یہ گورنمنٹ اس کے لیے وقت لیتی ہے تو آپ کے نزدیک کتنا وقت اس کے لیے درکار ہوگا؟ اگلی سماعت کتنی لمبی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ فوری طور پہ تو یہ سارے ثبوت اکٹھے کرنا بڑا مشکل ہے, نہ وہ اکٹھے فوری طور پہ کر پائیں گے, نہ عدالت کے سامنے ججز کے سامنے جا پائیں گے. تو اگلی سماعت یا عمران خان صاحب کے لیے فی الحال جو ریلیف ایک نظر آ رہا تھا ہمیں عدالت کی طرف سے, وہ کتنا ٹائم ٹیکنگ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ کیس ہے, یہ پارٹ ہٹ کیا ہوا ہے کورٹ نے, یعنی یہی بینچ سنے گا اس کو 16 ستمبر کو. تو کیس لگا ہے 16 سے, کیونکہ جو سینئر جج ہیں وہ شاید چھٹی پہ, کیونکہ اس وقت ویکیشنز ہیں سپریم کورٹ میں, فیڈرل کورٹ میں, ہر جگہ. تو وہ سپٹمبر 15 ستمبر 16 ستمبر سے شروع ہوگا کورٹ. تو اس وقت تک ان کی صحت کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوتا رہے گا. مطلب کہ ان کو خود ان کی میڈیکل بورڈ نے کہا تھا کہ ان کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہے. آپ نے ایشو بنا دیا. آج کیا ایک بات کر رہے تھے, ان کے ایک لیڈر ہیں راجہ اسامہ سرور, انہوں نے بات کی کہ جی ٹک ٹاکرز نے یہ کر دیا, سوشل میڈیا پہ یہ آ گیا, اس لیے ہمیں سیکیورٹی کا مسئلہ آ گیا. خدا کا خوف کریں, آپ کس لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کہہ دیجئے کہ آپ نے سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں ماننا جو اس ملک میں عدالتوں کے آرڈرز کے ساتھ ہو رہا ہے. کہہ دیجئے کہ ہماری رول آف لا ہے ہی نہیں. جو آپ کے من کا پسندیدہ آرڈر جو آپ لیں گے اس پہ عمل ہوگا, جو آپ کے خلاف ہوگا اس پہ عقل ہے, کیونکہ میرے پاس تو طاقت نہیں ہے, میں تو امپلیمنٹ نہیں کرا. اس میں زبیر صاحب